اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 25ویں رمضان کے دن شب قدر کی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت فرمائیے شب قدر کے دن یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ تمام امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، امت کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے روزی روٹی کام کاروبار کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام کے روزے قبول و مقبول عطا فرمائے۔ چلیے دوستو، شب قدر کے دن 25ویں رمضان کے دن کس طرح کا وظیفہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے شب قدر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الیان روحانی سینٹر کے ناظرین، الیان روحانی سینٹر میں آپ تم کا استقبال کرتے ہیں، آپ تم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شب قدر کے دن کی فضیلت کیا کیا ہے، اس کا بعد نماز کا طریقہ جانیے، اس وظیفے کچھ نماز جانیے، پھر وظیفے اور تسبیح۔ بخاری شریف 2024 میں اور مسلم شریف کی 760 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تیسری شب قدر رمضان کے آخری شب قدر حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص امام اور سبق کی عبادت کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، شب قدر کو رمضان کی تاخیرات میں تلاش کرو۔ رمضان کی تاخیرات یہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ یہ آپ کو آج کی بات کریں، آج 25ویں شب ہے، یعنی تیسری شب قدر ہے، اسی حساب سے ویڈیو کو سمجھے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بڑی تعداد کو آسمان سے زمین پر بھیجا، جو صبح تک اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہ کی بخشش کر، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جب خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو ہم کوئی غفلت میں ہم کیوں مانگتے ہی نہیں۔ اور سورہ قدر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات ایک رات کی دولت 13 سال سے بہتر افضل ہے۔ ہم جا کر اس رات کو عبادت کیوں نہیں کر لیتے؟ سب سے پہلے تیسری شب قدر کی نفل نماز کا طریقہ سمجھے، جو آپ کو رات میں ادا کرنی ہے۔ اس نماز کو آپ کو رمضان شریف کی 25ویں شب کو، یعنی عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بہن دیکھ رہے ہیں پوری رات میں اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم کو نماز ادا کرتے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے سمجھنا ضروری ہے۔ نیت ویسے تو دل کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ ایک نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہے، جس کی نیت آپ کو بالکل اس طرح کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ، منہ میرا رخ یا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اگر نیت مان لے۔ پہلی رکعت میں آپ کو ایک بار ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و لا جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ آتی، اس کو ایک بار پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف۔ پھر آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے کھڑی ہوتے ہی، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھے، پھر سورہ قدر جو بتائی گئی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وہ سورہ والی اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اگر سورہ قدر یاد نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرنا ہے۔ اس کو رکوع کرے، سجدہ کرے، قاعدے میں بیٹھ جائے۔ یہاں پر قاعدے میں بیٹھ کے وہی پڑھنا ہے جو نارمل نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اتحیات یعنی درود ابراہیم، دورہ معصورہ، ربنا آتنا جو ہے، پھر سلام پڑھ لے۔ یہاں پر پھر آپ شب قدر کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائیں گی۔ پھر اگر کسی کو سورہ قدر یاد نہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھ لے، تبھی شب قدر کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس نفل نماز کو 2 رکعت کر کر جتنا چاہے اتنا ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا کہ نہیں کہ آپ 10 رکعت، 20 رکعت، 50 رکعت ادا کرنا نہیں ہے، جتنا آپ کا دل کرے اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا دل کرے اتنا ادا کریں۔ یہ ہوگی شب قدر کے 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ وضاحت فرمائیں، یہ ایک سلام سے 4 رکعت تک پڑھنا ہے۔ اس کی نیت آپ کو کس طرح کرنا ہے؟
نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت میں موجودہ منہ یعنی کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ اکبر کہہ کے اگر یعنی نیت مان لی. اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھ لیں. یعنی آپ کو جو میں نے آپ نے بتایا سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھتے سورہ الحمدللہ شریف پڑھے, پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, پھر رکوع میں پڑھے, پھر دوسری رکعت میں ٹھہر جائے. دوسری رکعت میں پھر ثنا نہیں پڑھنا ہے, کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھنا ہے, سورہ اخلاص پھر پڑھے, پھر رکوع کرے, سجدہ کرے, قاعدے میں بیٹھ جائے. قاعدے میں آپ کو پھر اتحیات پڑھے, اللہ اکبر کہتے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائے. تیسری رکعت میں پھر آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد سجدہ کرنا ہے, چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائے. چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے, پھر رکوع کرے, سجدہ کرے, پھر قاعدے میں بیٹھ جائے. یہاں پر قاعدے میں آپ کو کیا وہی سب پڑھنا ہے جو آپ نے نارمل نماز میں پڑھتے ہیں. یعنی آپ کو اتحیات پڑھنا ہے, درود ابراہیم, دعائے معصومہ, ربنا آتنا پڑھنا ہے, ابھی پڑھ کے سلام پھیر لیجیے. یہ نفل نماز آپ کو 4 رکعت ہی ادا کرنی ہے. اگر آپ کوئی شخص شب قدر کی رات کو یہ نماز ادا کرتا ہے اس کو یہ فائدے ملیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, حدیث نمبر 1089 میں, اللہ تعالیٰ اس سارے گناہ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے شب قدر کی رات میں ان نفل نماز کو ادا کرتا ہے, چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ برابر کیوں نہ ہو. یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ نفل نماز ادا کرنے سے اللہ پاک انسان کو سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو آپ آج کی رات نماز کو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے ادا کر لے. جب آپ نے نفل نماز ادا کر لی اس کے بعد آپ کو کچھ وظیفے کچھ تسبیحہ پڑھنا ہے. جانماز پر بیٹھنے کر اٹھیے مت, یہاں پر آپ ہی مکمل نہیں ہوا. جانماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع کر, جو آپ چھوٹی درود شریف آپ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھ سکتے ہیں استغفار پڑھ. اس کے بعد سینے پہ دم کر لیجیے, یعنی اس کے بعد پھونک مار لیں. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3513 میں آتا ہے, خواجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اگر شب قدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو میں آپ کو دعائیں بتائیں استغفار کر کے, یا اللہ پورا استغفر اللہ ربی کل من زمین و طبی اللہ, یا پڑھ کے اے اللہ تو مجھ کو معاف کرنے والا ہے, تو معاف کر دے, یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. یہ 100 مرتبہ شب قدر کے دن ضرور پڑھے. یہ دعا پڑھ لے, یہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگے. اب آپ کو یہ تسبیح اور پڑھنی ہے جانماز پر بیٹھ کر, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنی ہے, اس کے بعد اللہ پاک کا 3 نام مبارک, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. یاد رکھے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یہ ایک بار ہو گیا. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یہ 2 بار ہو گیا. یہ بالکل اس طرح 1000 مرتبہ. اور پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کو 100 مرتبہ کرے. پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم, اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھے. اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی کل من زمین و طبی الیہ, پورا مکمل طور پر پڑھے. پھر اس کے بعد پھر اس کا درود پاک پڑھ لے جو 3 بار پڑھے آپ. ترمذی شریف کی حدیث میں 303 ترمذی شریف میں آتا ہے, شب قدر کی رات میں لا الہ الا اللہ کہے, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجرب ہے. باقی سب اس وظیفے کو اس میں برکت ہوں گی اور دل کو بھی سکون ہوگا. پڑھ کے دیکھ لو انشاءاللہ کریم. اللہ تبارک سے جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی دعا قبول جلدی ہوگی, ضرور ہوگی. یہ دعا وہی قبول ہوگی. اللہ کا ذکر ڈھیر ساری دعائیں مانگیں. شب قدر کی تیسری رات, اس رات میں توبہ استغفار کرے, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے, زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کرے. اس رات میں قرآن کی تلاوت کرے, بہت بڑا اجر ہے. اللہ پاک سے ڈھیر ساری دعائیں مانگے, یعنی اللہ پاک سے اپنی تمام امت کی بھلائی مانگے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ خیرات صدقہ کرے, کسی غریب کی مدد کرے, والدین کی خدمت کرے, ان کی دعائیں لے. حدیث مبارک میں آتا ہے جو انسان شب قدر کی رات میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اس رات میں اللہ سے رو کر دعا مانگے, کیونکہ وہی رات ہے جس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, ابن ماجہ کی حدیث نمبر, شب قدر کی رات جو شخص غافل رہا وہ دنیا اور آخرت سے بلائی سے محروم رہا. تو سوچو یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے, ہم سوتے رہ جائے, کتنا بڑا نقصان ہو جائے. اس لیے میرے پیارے بھائی
اٹھو اور اس مبارک رات میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مبارک رات میں تمہاری زندگی میں آخری شب قدر ہو. سیدھی بات ہے، رحمت کی دن پسٹ آئے گا، اور دیر مت کرو، اس رات میں عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی رحمتوں سے تقدیر سے سنوارے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ہر کوئی مبارک کو صحیح فائدہ اٹھا سکے. میں نے بہت ریسرچ کر کے میں آپ کو ویڈیو بنایا ہوں، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. کمپلیٹ بات کے لیے اس رات میں بتا دیا. باقی اس رات میں کچھ نفل نماز میں آتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر آپ کو جب ٹائم ملے پھر بنا کے دکھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.